تمہارے یہاں اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی میں دولہا کے جوتے چرتے نہیں چرتے ہیں؟ بولو، ارے بولتے کیوں نہیں؟ دولہا میاں کے جوتے چرتے ہیں. تم نے 100 نمبر کو فون کر کے کیوں نہیں بلایا میرے جوتے چر گئے؟ جس نے چرایا اس کو تھپڑیایا کیوں نہیں؟ چوری کرتے ہو، معلوم ہے چوری کی ہے، چھوٹی بچی سالی ہے یا کوئی سالہ، اس نے چرائے جوتے. اب وہ کہہ رہی ہے، کہہ رہا 10,000 لوں گا، 10,000، یہ کہہ رہا 8 دوں گا، 8. چچا میاں آئے بوڑھے دو ایک، ان کا علم تو دیکھو، فیصلہ کر دیا، ہنسے ٹٹے مارے. ارے بولے وہ تو بچوں کا حق ہے. بھائی حق، چور کا حق جانتے ہو کیا؟ چور کا حق معلوم ہے تمہیں؟ بولے حق ہے، ایسا کرو، یہ 8 مانگ رہا ہے، یہ 10، 9 پہ بات ختم کر دو. انہوں نے بھی فیصلہ کر دیا. وہیں پہ ذرا دیکھو، شادی میں جوتے چر رہے ہیں تو 10,000 چور کی قیمت ہے، 10,000 اسے انعام دیا جا رہا ہے. اور جو حافظ قرآن ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، سینے میں اس کے قرآن ہے، وہ اللہ کا سپاہی، دین کا سپاہی ہے، اللہ نے اسے چنا ہے، وہ چلے تو اللہ اس کے لیے چلنا عبادت بن جائے. قبرستان سے نکل جائے تو 40 دن کے لیے قبرستان سے، مردوں سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا ہے. اگر وہ نکاح پڑھا دے، دو خاندان آپس میں ملے تو 5,000 روپے پہ جھگڑا ہوتا ہے. 5,000 پہ. یہی بوڑھے کہتے ہیں اماموں کا دماغ خراب ہوگا. دماغ کون پڑھائے گا بچے کو؟ اپنے پڑھا پاؤ گے بچوں کو؟ مالداروں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. اب اسکول میں سب کے بچے پڑھ رہے ہیں انگلش میڈیم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھاؤ، اسکول میں پڑھاؤ، مگر اس سے پہلے مسلمان بناؤ، قرآن شریف پڑھاؤ. تمہارے بچوں کو حلال حرام آ جانا چاہیے، درود فاتح آ جانا چاہیے، کون مولا ہے، کون اللہ ہے، کون آقا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر کہاں ایک ایک بچے کی 800 روپے فیس دیتے ہو. مدرسے میں نہیں پڑھا رہے ہو بچوں کو اپنے. کیوں نہیں پڑھا رہے ہو؟ اس لیے 6-7 ہزار روپے کا امام رکھ لیا تم نے. اس پہ بھی مزدور آدمی چلانے لگتا. چلانے تم جانتے نہیں ہو، گاؤں کو چنتا ہے تو ایک پردھان بنتا، پورا گاؤں چنتا تو کون بنتا؟ پردھان. اور حافظ کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا. امام کو اللہ نے چنا. دینی کام کے لیے اس کو کس نے چنا؟ بولو، اللہ نے چنا. تو اتنی بھی حیثیت نہیں رہی. اب 10,000 خوشی خوشی ابا دے رہے. ارے دو، جا بیٹے دے چور کو، جا. دولہا میاں کی دلہن کی گاڑی گئی، آ کے گھیر لی گاڑی. بچوں نے کہا 10,000 دو، بعد میں گاڑی آئی. فوراً فون کر دو، اگروادی آ گیا، ہماری گاڑی گر گئی. اگروادی لوٹ رہے ہمیں. کرتے ہو گئی؟ سارے لوگ خوشی خوشی دے دیتے ہیں. 10,000 5,000 20,000 چوروں کو دے دیتے ہو. چوروں کو اور چیز تو الگ رہ گئی. اور جو امام، 2 رشتے مل رہے ہیں، خاندان مل رہے ہیں، نکاح ایک لڑکی لڑکے دونوں آپس میں حلال ہو رہا ہے، سنت رسول ادا ہو رہی ہے، وہاں تمہاری متیں ماری گئی ہیں، وہاں حالات خراب ہو گئے ہیں. ارے بولو کیسے اسلام آگے بڑھے گا؟ کیسے مسلمان آگے بڑھے گا؟ اس حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے، اگر کسی کی فصل اچھی ہونے لگے تو اس جگاڑ میں رہتا ہے پانی برس جائے، اس جگاڑ میں رہتا ہے آگ لگ جائے، اس جگاڑ میں رہتا ہے اس کی فصل ختم ہو جائے. کیا ذہن پایا، کیا ذہن پایا کہ اسی چیز کا نام ہے اپنے لیے جیے تو کیا جیا، کسی دوسرے کے لیے جی کے دیکھ، تب تجھے کتنا سکون ملے گا. تب بتاؤں گا، تب بتاؤں گا. انسانیت لاؤ اپنے اندر، انسانیت. جب میں ابھی بغداد شریف گیا تھا رمضان سے پہلے، تو حضرت دریا دجلہ وہاں دیکھا میں نے، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. دریا دجلہ پر نا ایک اللہ والے ریتے کے مٹی کے گھر بنا رہے تھے. ان کا نام بہلول دانا تھا. کیا نام تھا بولو؟ بہلول دانا. ہاں، وہ بنا رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے جنت میں مکان لے لو، جنت میں مکان لے لو، جنت میں مکان لے لو. اللہ والے تھے کیا کر رہے تھے بولو؟ جنت میں مکان لے لو، لے لو، لے لو. خلیفہ ہارون رشید گزر رہے تھے. جیسے ہی گزرے بولے بہلول دانا، کچھ لوگ کہتے تھے دیوانہ، کہتے تھے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بنا کے بیچ رہے ہوں. کیا کر رہا ہوں بولو؟ جنت میں مکان بنا کے بیچ رہا ہوں. جب اتنا کہا تو بولے اچھا، بولے یہ مکان کتنے کا؟ تو بولے 10 روپے کا.
10 रुपए का। वो हंसे, उन्होंने सोचा बहलोल दाना दीवाना है तो मजदूर है तो कर ही रहे, हंसे और मुस्कुरा के चले, बोले बड़ा सस्ता मकान है, और ये कह के चले गए। उन्होंने नहीं खरीदा। पीछे से उनकी दुल्हन आ रही थी, उनकी बेगम आ रही थी, जिनका नाम जुबैदा था। क्या नाम था बोलो? जुबैदा। बेगम जुबैदा आ रही थी, बांदियां साथ में थी, शान से जो, क्या यार तहज्जुद गुजार औरत थी, और तहज्जुद की बात कर रहा, सड़वी घूम रही है, 8 दिन में नमाज नहीं पढ़ती है, 8 दिन में मोबाइल पे रोजाना पोछा लग रहा। जुबैदा आ रही थी, कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा खातून मकान बेच रहे हो जन्नत में। कहा कितने का? कहा 10 रुपए का। 10 रुपए का। उन्होंने 10 रुपए निकाल के दे दिए कि एक मकान मेरे नाम कर दो। बोले रजिस्ट्री कर दो? बोले आ कर दो। उन्होंने ली लकड़ी उंगली, बोले लिख दिया, ये मकान जुबैदा का हो गया। वो भी चली गई, वो भी चली गई। अब रात जब हुई तो खलीफा हारून रशीद ने ख्वाब देखा, कहीं से गुजर रहे हैं लोग, बोले अरे ये सामने जन्नत है, देखो जन्नत। इन्होंने भी कहा जन्नत तो देखूं कैसी है। जैसे ही देखा तो उस जन्नत में खूबसूरत मकान, और उस पे लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में मकान। खलीफा बोले ये कौन जुबैदा? तो बताने वालों ने बताया ये खलीफा हारून रशीद की बीवी है, उनका मकान है जन्नत में। तो बोले चलो यार ये तो हमारी बीवी का, घूम के आते हैं मकान में, देख के आते हैं। तो जैसे ही गए फरिश्तों ने रोक दिया, कहा नहीं। कहा जानते हो मैं कौन हूं? कहा कोई भी हो। कहा ये मकान जुबैदा का है। कहा मैं उनका शौहर हूं, मेरी बीवी है। कहा वो सब दुनिया पे वो सब। इतने में आंख खुल गई, खींचा तानी वो अंदर को, फरिश्ते इधर को, आंख खुल गई। बोले यार 10, बोले कितने में खरीदा? ये बोले 10 रुपए में। अब सुबह इंतजार कर रहे हैं, देखो बहलोल दाना कहां पे मकान बना रहे हैं, कहां पे। वो फिर दरिया दजला किनारे 10-10 रुपए का मकान, 10-10 रुपए का मकान, 10-10 फिर मकान बना रहे थे। हजरत खलीफा हारून रशीद फिर पहुंच गए। बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले मकान बना रहा हूं जन्नत में और बेच रहा हूं। बोले बेचोगे? बोले हाँ। बोले कितने में? वो सोच रहे 10 रुपए मिलेगा। बोले कितने में? तो चेहरा देख के मुस्कुरा के बोले आधी बादशाहत में। अल्लाह हू अकबर। कितने में? बोलो आधी बादशाहत में। जो दूर बैठे हैं बेटा, समझ में आ रही तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कहा आधी बादशाहत में। वो बोले कल तो 10 रुपए में था, आज प्लॉटिंग में भी इतनी महंगाई नहीं होती है। कल 10 रुपए का, आज आधी बादशाह। तो बहलोल दाना बोले कल बगैर देखे का सौदा था और आज देख के आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।